بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے خلاف T20 میں سیریز کا انتہائی مایوس کن آغاز کیا اور پاکستان کی نہ بیٹنگ چلی نہ بولنگ چلی. گرین شرٹس کے بیٹرز پورے 20 اوورز بھی نہ کھیل سکے. اٹ واز ویری بیڈ. کوئی نہیں ہما بھی ہم گئے ہیں, ابھی ہمیں کنڈیشنز پہ سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ظاہر ہے بہت اچھے ہیں. ہاں لیکن کل پرسوں تو ساری ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ ہمارے جو لڑکے ہیں وہ BPL وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں, دے آر ویری یوزڈ ٹو دا کنڈیشنز اوور دیئر. تو یہ ساری پھر کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کوئی نئی جگہ تو نہیں تھی نا ان کے الغرض لیے. یہ کہ بالکل میزبان نے ہمیں 7 وکٹوں سے بہت ہی آسانی سے شکست دے دی ہے. 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. سو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. راشد لطیف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق کپتان. بہت شکریہ راشد بھائی. راشد بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ ہما کچھ زیادہ ہی توقعات لیے دل میں بیٹھی تھیں. یہ ذرا ریئلسٹکلی اگر ہم بات کریں تو یعنی کرا ہوا نتیجہ اس کے برعکس کچھ نکل سکتا تھا ہمارے لیے. کنڈیشن چینج تھی وہاں پہ, اور ایک ہفتے سے جیسے یہاں پہ پاکستان میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, تو وہاں ڈھاکہ میں بھی کافی بارشیں ہوئی ہیں, اور کل صبح تک بھی ہے. اور ڈیفنس ضرور پچ پہ تھی, اور ٹاس کا ہارنا بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات وہاں پہ بڑھ گئی تھی جہاں پہ ٹاس ہار گئے. لیکن یہ ساری چیزیں کرکٹ کا حصہ ہیں, پارٹ ہے. ٹیم سلیکشن میں کل میں صحیح معنوں میں بولوں, نہ ہماری بالنگ چلی نہ بیٹنگ چلی, اور نہ کپتان چلا. کپتان کو چلانا ہوتا ہے, اور جس طرح سے دیکھیں پاور ہٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کر کے یہ وکٹ تھرو کر کے آ رہے ہیں. یہ اپنا مائنڈ یوز نہیں کر رہے کہ سچویشن اور کنڈیشن پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے. ہر جگہ 200 کا ٹارگٹ نہیں ہوتا. جہاں پہ پار اسکور 130 ہے تو آپ 140 کے لیے جائیں, تو آپ کو پاور پلے اچھا یوز کرنا چاہیے. شروع کے 3 اوور فخر کی بدولت اچھے گئے ہمارے, لیکن 5 آؤٹ ہو گئے جس میں آگے جا کے 2 رن آؤٹ ہوئے. تو وہاں پہ ٹیم کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پچ ایسی ہے جہاں پہ 120 رن کرتے ہیں 130 تو ہم آگے جا سکتے تھے. وہ تو آخر میں تھوڑے بہت رن بن گئے, ورنہ 100 پہ نہیں بنتے. تو مائک ہیزن کو دوبارہ اپنی ٹیم کے ساتھ بات تو کرنی راشد ہوگی بھائی, کہ یہاں پہ جی راشد بھائی فائن, جب اوپنرز جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے. 1 ڈاؤن بھی چلے اٹیکنگ میں آ گیا, لیکن مڈل والے جب آئے ان کو تو پتا تھا نا کہ کیا کنڈیشنز ہیں, وہ تو دیکھ ہی رہے تھے. دے شوڈ ہیو, مطلب تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے, صورتحال دیکھنی چاہیے. پھر نہیں ایک سوچ وقت آپ سکتے. ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتی ہیں تو پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ T20 عبداللہ میں. بھائی, جی ہاں ہم ٹی وی پہ اور کوچنگ میں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنی ہے, ہمیں جی پاور ہٹنگ ہے. ہم نے فورتھ ٹیم بنا دی تھی, رزاق کے چھکے لگوا دیے تھے. جب آپ کے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہے کہ ہم صرف چھکے ماریں گے یا چوکے ماریں گے, تو پھر ایسی پچز پہ آپ کا ڈیفنس اچھا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ اور بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ ہم یہ کنڈیشنز کو دیکھ کے ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ جی اچھا وہ ہم بات کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں کرنا چاہیے. Why can't we decide according to the conditions؟ جہاں وہ ہو سکتا ہے وہ certainly ایٹ دیٹ کریں. مومنٹ وہ جس کو ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کہہ رہے ہیں وہ اگر پرپس سرو کر رہی ہے تو وہ کریں, لیکن اگر یہاں لگ رہا ہے کہ ہم پھنس رہے ہیں تو پھر پھنس رہے ہیں, تو اس حساب سے حکمت عملی تبدیل کریں. یہ کیسے سیکھیں گے؟ وہ کوالٹی بیٹسمین کی طرف سے آتی ہے, وہ آپ کو مڈل آرڈر چاہیے ہوتی ہیں. سارے اوپنرز ہیں, یہ ان کا مائنڈ سیٹ اوپننگ والا ہے. تو وہ جہاں پہ 2 بال ڈاٹ کھیلیں گے, پھر اس کے بعد وہ شارٹ کوئی بھی بال ملے گی اس کو مارنے چلے جائیں گے. چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, پچ کی کنڈیشن کا فرق کتنا ہوتا ہے. سائم ایوب نے فلک کیا, وہاں سے اپنے بال ملی ان کو کر دیا. بال سلو آتی ہے یہاں پہ اس لیے کہ وہ کیری نہیں کرے گی, یہی شاٹ قذافی اسٹیڈیم میں باہر چلی جائے گی. یہ فرق ہوتا ہے ایسی پچ پہ جو بیٹ پہ بال آ رہی ہے اور ایک پہ سلو بال آ رہی ہے جہاں پہ رک کے آ رہی ہے, تو وہ کیری نہیں کرے گی. تو اپنے شاٹ کو لمیٹڈ کرنا پڑتا ہے. فخر نے بعد میں اپنے آپ کو لمٹ کیا کیونکہ وہ اچھا بیٹسمین اس وجہ سے ہے کہ وہ ون ڈے میں بھی پرفارم کرتا ہے. باقی کسی کی جگہ ون ڈے میں شاید ایک پلیئر ہے جس کا سلمان علی آغا جس کی ون ڈے میں جگہ بنتی ہے, ورنہ کوئی بھی. T20 میں ضروری ہے کہ وہ بھی پلیئر ساتھ کھیلے جو کہ ون ڈے کا بھی گڈ پلیئر ہے, کیونکہ دنیا کو اٹھا کے دیکھیں آپ T20 کی ٹیم کو, اس میں سارے وہ پلیئر ہیں جو ون ڈے میں سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. ہر جگہ 200 کی پچز نہیں ملتی. کتنی دفعہ پورے سال یا 2 سال میں 200 ہوتے ہوئے دیکھا ہے. 170 180 یہ ٹارگٹ ہمیں ملتا ہے یہاں یا تو ہم ایسا لگ رہا کرتے تھا ہیں. نا بنا دیکھے مار رہے ہیں, مطلب بنا دیکھے مارنے والا سلسلہ, یہ بھی آنکھیں بند کر کے بس. یہ بھی وہی بات ہوگی کہ کبھی کبھار ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی بس ہوتی وہ ہیں ہوتا کہ ہے ایک ہم مارو. ٹرم لوگ یوز کرتے ہیں آنکھیں بند صوفہ آگے. اچھا راشد بھائی, چیمپئنز ٹرافی میں بھی ہم نے دیکھا تھا, مطلب ساری دنیا اسپنرز لے کے آ رہی تھی, ہم فاسٹ بولرز پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے تھے. وائی ڈونٹ وی گیٹ اٹ رائٹ؟
राइट, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम बात करते हैं, हम लोग दोबारा उसी पे चले जाएंगे कि माइक हसन अभी आए, इससे पहले आतिफ जावेद थे, इससे पहले गैरी कर्स्टन, बहुत कुछ आपके सामने हमारे सामने तब्दील होती भी गई, और यहाँ से हम 3 नंबर थे। चले ऊपर से जो भी आ जाए, लड़के तो वही हैं, आ जाके मतलब वही आगे पीछे हो जाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर चेंज करके देख लें, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब ऊपर से सारा चल रहा होता है। अगर डिसिप्लिन ऊपर से आएगा तो नीचे मैं वही करूंगा। अगर मेरे पास मेरा बॉस ही मुझे कुछ नहीं बोल रहा या करना नहीं चाहता तो वो नहीं हो सकता। एक अहम चीज मैं बताता चलूं कि हमारी रैंकिंग 8 है, और हमसे जो नीचे है 10वें नंबर पे बांग्लादेश है, 9वें नंबर पे अफगानिस्तान है, 12वें नंबर पे आयरलैंड है। हम इनसे ही खेलेंगे, हम इनसे खेल के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारी रैंकिंग से भी पीछे की तरफ है। और अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं, ये ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये बड़ा realize नहीं अहम कर रहे, सवाल है जो realize अभी उस नहीं तरह कर से रहे। किया नहीं जा रहा है कि वो तो सारा जी। मामला ही रैंकिंग पे डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई ओलंपिक्स में, ये बहुत बड़ा झटका लेगा। आज हमें फील नहीं कर रहे, ये रैंकिंग के ऊपर जाएगा। अगर 26 के वर्ल्ड कप के बाद बोलेंगे ये रैंकिंग है और 6 टीम जाएंगी, सिर्फ कॉन्टिनेंट की 6 टीम जाएंगी, या एशिया की 2 टीमें चली जाएंगी, तो वहाँ मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अमेरिका वहाँ को बहुत देखें तो मुश्किल हो वेस्ट सकती है, इंडीज क्योंकि जाहिर है हम अपने आप को और हैं भी तो जरा ये बेहतरी रैंकिंग कंसीडर अभी करते से हैं। इनको ठीक जी, अभी से इनके ठीक ओलंपिक्स करनी में, बाय द वे, चाहिए। ओलंपिक में क्रिकेट इज कमिंग बैक। अच्छा Yes, बताइएगा we know राज भाई, लेजेंड्स लीग वाले मामले पे आ जाते हैं। ये जो हमारे भारतीय लेजेंड्स हैं उनको हमारे एक लेजेंड से शदीद प्रॉब्लम है, शाहिद आफरीदी से। उन्हें तो ये क्या वहां उनको जाके ये याद आया हाँ। कि शाहिद आफरीदी इज अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, इज गोइंग टू बी देयर। And what was so surprising? They knew the formation of the team. उनको पता है कौन-कौन खेलने आया हुआ है, और इनको इतना सबको भी पता था सीरियसली कि क्या लेना इसको? देखें, 1 महीने पहले मुझे पता था पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, ठीक है। ये सब प्री प्लान था, क्योंकि जब अगर पहले ही से पता हो जाता तो ये टूर्नामेंट नहीं होता। टूर्नामेंट का कराना जरूरी था। इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा, ये मुझे इल्म था कराची जब मैं आया था लास्ट मैच में। तो ये प्राइवेट लीग है, इसमें मैं इतनी फोकियत इस चीज को नहीं देता, क्योंकि ना बोर्ड इन्वॉल्व होता है ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें। ये प्राइवेट है, ये बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, बिहाइंड द सीन जो चल रहे होते हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये पहले से प्लान था कि टूर्नामेंट But होगा और this is पाकिस्तान very नहीं। Very disappointing, unprofessional very also. I'm sorry. unprofessional. वहाँ दुनिया आई हुई है एक मैच देखने, जब वहाँ पहले से ही fans पता के था साथ नहीं ज्यादती खेलना, है। तो why are you selling the tickets? हाइप इतनी बनाई हुई है, जब पहले से ही डिसाइडेड था कि नहीं हम नहीं खेलेंगे लोगों के उनके बहुत साथ। पैसे लगे हुए हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट है ना, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की वजह से है। अब दूसरों को कोई भी देखने नहीं आता, पाकिस्तान इंडिया। और आप इंग्लैंड का वैल्यू आपने चूज किया हुआ है। लास्ट टाइम भी आप देखें तो कितनी हाइप बनी थी। पाकिस्तान इंडिया अगर पहले ही से डिसाइड होता कि नहीं खेल रहे, तो जाहिर सी बात जो स्पॉन्सर आते हैं, जो सारी चीजें आती हैं, वो नहीं आती। अब इनको भी थोड़ी मुश्किलात होंगी, जो भी ऑर्गेनाइजर इंडियन है या पाकिस्तानी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनप्रोफेशनल है। लेकिन प्राइवेट लीग है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, let's not speak, discuss more about it. बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया Thank you, राज राज भाई। भाई, you for being